سب سے پہلے باری آتی ہے عقیدے کے علم کی. سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو, ماؤں بہنوں کو, مرد حضرات کو, اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم سکھائیں, سب سے پہلے عقیدے کا علم سکھائیں, اس کے بعد پھر مسائل سکھائیں. اگر ہم عقیدے کا علم نہیں سکھائیں گے تو آج ہماری بیٹی کافرہ اور مرتدہ ہو سکتی ہے, گمراہ اور بے دین ہو سکتی ہے, بد مذہبوں کی طرف جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کو عقیدے کا علم سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے, یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, یہ فرش والے یا رسول اللہ, یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. محترم سامعین و حاضرین, وقت بالکل کم ہے, صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جاننے والے جو علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, جو علم والے ہوتے ہیں, جو شریعت کا علم رکھتے ہیں, وہ اور نہیں جاننے والے جو غیر عالم ہیں, وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس چاہے دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہو, کوئی بھی آپ کے پاس علوم و فنون ہو, لیکن وہ علوم والے ایک طرف اور علم شریعت والے ایک طرف, دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی. برابری بالکل نہیں ہو سکتی. شریعت مطہرہ کا جو علوم ہے, جو اس کے فنون ہے, جو اس کو جانتا ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یا علم دین یہاں پر مراد ہے. بعض لوگ اس کو دنیا کا علم بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی گئی, چاہے وہ کوئی بھی علم حاصل کرے, وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو, وہ کوئی بھی فن کا علم ہو, اگر وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے. لیکن علماء نے کہا نہیں, یہاں پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ جو کہا گیا ہے یہاں پر علم شریعت مراد ہے, فرض علوم مراد ہے. اور فرض علوم وہ ہے جو آپ پر لاگو ہوتا ہے, آپ کو لازم کرتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی زراعت کرتا ہے تو زراعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اسے ہی جو اس پر حالت اور کیفیت ہوگی اس طرح کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہوتا ہے. چاہے آپ دنیا کا علم حاصل کریں یا نہ کریں, لیکن شریعت کا علم آپ پر حاصل کرنا فرض ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو کالج کا علم پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, لیکن شریعت کا علم ضرور پڑھائیں, تاکہ وہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ وہ محفوظ رکھ سکے, وہ مسائل سیکھ سکے. نکاح کیا ہوتا ہے, نکاح کے مسائل کیا ہوتے ہیں, شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, ساس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرے گی, اپنے سسر کے ساتھ کیسے سلوک کرے گی, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک کرے گی, اٹھنا بیٹھنا کیا ہوگا. شریعت کا علم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, ان سب کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے. تو سب سے پہلے باری آتی ہے, میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں, سب سے پہلے باری آتی ہے عقیدے کے علم کی. سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو, ماؤں بہنوں کو, مرد حضرات کو, اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم سکھائیں, سب سے پہلے عقیدے کا علم سکھائیں, اس کے بعد پھر مسائل سکھائیں. اگر ہم عقیدے کا علم نہیں سکھائیں گے تو آج ہماری بیٹی کافرہ اور مرتدہ ہو سکتی ہے, گمراہ اور بے دین ہو سکتی ہے, بد مذہبوں کی طرف جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کو عقیدے کا علم سکھائیں, اس کو یہ بتائیں کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر ہیں, اس کو یہ بتائیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں, قبر شریف میں زندہ ہیں, انہیں رزق بھی دیا جاتا
جاتا ہے انہیں یہ بتائیں ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں, انہیں یہ بتائیں نبی مختار کل ہیں. تو یہ اگر آپ پہلے ہی تربیت کر دیتے ہیں, ماں کی گود سے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا سنو, میرے آقا آج بھی قبر شریف میں وہ سب کو عطا کرتے ہیں, نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو لوگوں سنو, اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے کالج اور یونیورسٹی کا علم نہیں, سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم اور عقیدے کا علم سکھائے. عقیدہ کا علم نہیں سکھائیں گے تو تمہاری بیٹیاں بد مذہبوں کی طرف جا سکتی ہیں, اپنا عقیدہ خراب کر سکتی ہیں, کیونکہ کالجوں میں یہی بتایا جا رہا ہے. انہیں اسلام کے نام پر, انہیں دین کے نام پر, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے, حضور حاضر و ناظر نہیں ہے, حضور نور نہیں ہے, وہ ہماری طرح بشر تھے. لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوری بشر بنایا ہے. ہم بشر تو مانتے ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں مانتے. جیسا کہ ایک مشورہ ہے, جیسا کہ محاورہ ہے, محمد بشر لاکل بشر یاقوت حجر لاکل حجر. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں کہ عام بشر کی طرح نہیں ہے. جیسے کہ پتھر جو ہوتا ہے, یاقوت پتھر جو ہوتا ہے وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہوتا. یہ جو عام پتھر ہوتا ہے یہ آپ کو زمین پر گرا ہوا ملے گا, لیکن یاقوت پتھر یہ انگوٹی کے نہ میں ہوتا ہے, انگوٹی میں ہوتا ہے. تو پتا چلا جب عام پتھر ایک نہیں ہو سکتے, یہ پتھر الگ وہ پتھر الگ, تو ہم اور ہمارے نبی کیسے ہو سکتے ہیں, ایک کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ تعلیم اگر آپ صحیح سب سے پہلے عقیدے کی بچپن سے ہی دیں گے, ان کے گٹی میں عقیدہ پلا دیں گے, انشاءاللہ تعالی تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے عقیدے پر رہے گی, تمہاری بیٹی عائشہ صدیقہ کے عقیدے پر رہے گی, تمہاری بیٹی سیدنا حفصہ کے عقیدے پر رہے گی, تمہاری بیٹی ازواج مطہرات کے عقیدے پر رہے گی, تمہاری بیٹی اور تمام اولیات رابعہ بصریہ کے عقیدے پر رہے گی. اگر تمہیں اپنے بیٹی کو رابعہ بصریہ کے نقش قدم پر چلانا ہو تو تمہیں عقیدہ اہل سنت و جماعت سکھانا ہوگا. اگر تم عقیدہ اہل سنت نہیں سکھاؤ گے تو پھر تمہاری بیٹی جہاں چاہے وہ جائے گی, وہ وہاں جا کر بد عقیدوں کے پاس جا کر غلط علم سیکھ کر آئے گی. وہ بھی یہی کہے گی ہمارے حضور ہماری طرح ہیں, وہ تو غیب کا علم نہیں جانتے, انہیں پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے, وہ مختار نہیں ہے, وہ غنور نہیں ہے, وہ بشر ہیں. وہ ایسے ہی باتیں کرے گی کیونکہ آج کالجوں میں وہی سکھایا جاتا ہے. ہر کالج کی بات نہیں کرتا, کچھ کالج ایسے بھی ہیں جہاں پر اہل سنت کے ٹیچر پڑھاتے ہیں لیکن ہر جگہ نہیں پڑھاتے. لوگ ہم سے آ کر سوالات کرتے ہیں, مولانا ہماری بیٹی اسکول کالج میں پڑھتی ہے, ان کو اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں لوگوں, آپ کو تو شرم آنی چاہیے, تم نے ایسے کالج میں ایسے یونیورسٹی میں کیوں اپنے بیٹیوں کو ڈالا؟ کیا ہمارے مدارس نہیں ہیں, کیا اسلامی مدارس نہیں ہیں, کیا ایسے کالج نہیں ہیں جہاں پر اہل سنت کے ٹیچر پڑھاتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ڈالتے؟ جب آپ کھانے کی بات آتی ہے, پینے کی بات آتی ہے, اچھی سی اچھی غذا کھائیں گے, اچھے سے اچھے مشروب پیئیں گے, اچھے سے اچھا گوشت کھائیں گے. جب ترکاری بازار کو جائیں گے تو ٹماٹر, بیگن, کوتمیر, ہری مرچ, ادرک, لہسن, پودینہ, وہ سب کا سب اچھی طرح دیکھ کر خریدیں گے. وہاں اس لیے خریدتے ہیں تاکہ تمہارا پیٹ خراب نہ ہو جائے. وہاں تم اچھی طرح پرکھ کر دیکھتے ہو کہ کہیں ٹماٹر خراب تو نہیں ہے, کہیں بیگن خراب تو نہیں ہے, کہیں گوشت باسی تو نہیں ہے, کہیں یہ گوشت کل پرسوں کا تو نہیں ہے. اپنے پیٹ کی بات آتی ہے تو تم یہاں پر پرکھ کر دیکھتے ہو. جب اسلام کی بات آتی ہے, عقیدے کی بات آتی ہے, جو آپ کو قبر میں بھی کام آنے والا ہے, حشر میں بھی کام آنے والا ہے, اس عقیدے کو تم کیوں نہیں پرکھتے کہ میری بیٹی کو آیا اس کالج میں پڑھانا صحیح ہے یا نہیں, اس اسکول میں پڑھانا صحیح ہے یا نہیں, اس مدرسے میں پڑھانا صحیح ہے یا نہیں. ہر مدرسہ اسلام کے نام پہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مدرسہ حقیقت میں اسلام کے معنی میں وہ نہیں ہو سکتا, وہ اہل سنت کا ادارہ نہیں ہو سکتا. آج لوگ غیر مقلدین, بد مذہب وہابی لوگ اسلام کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کر, حدیث کا نام لے کر ہماری بیٹیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور آج ہمارے ماں باپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ہماری بیٹیوں کو کس مدرسے میں ڈالا جائے, کیسے مدرسے میں ڈالا جائے, کہاں پڑھایا جائے. آج اہل سنت وہ بھی کہہ رہے ہیں, آج اہل سنت غیر مقلدین بھی کہہ رہے ہیں, آج اہل سنت شیعہ بھی کہہ رہے ہیں, آج اہل سنت سارے فرقے کہہ رہے ہیں. ہر فرقہ کہتا ہے ہم سنی ہے, ہم سنی ہے, ہم سنی ہے. ہر فرقہ یہی کہتا ہے ہم سنی ہے. اختتام کی طرف آ رہا ہوں.
ہوں توجہ کے ساتھ سنیں، ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی توجہ سے سنیں، آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ آخری جملہ اس کے بعد اختتام کرتا ہوں۔ آج یہی فرقہ، ہر فرقہ یہی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم جنتی جماعت ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ سارے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، جو فرمایا تھا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملت واحدہ، صرف ایک جماعت حق پر ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ یہ جو حدیث کا مفہوم بتایا جاتا ہے یہاں پر مصداق ہر فرقہ کہتا ہے ہم مراد ہیں، ہم مراد ہیں، ہم مراد ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں، اب وقت بھی کم ہے، اب میں اشارہ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو اب پہچانے کیسے مولانا کہ حق پر کون ہے، کیسے پہچانے؟ اس دور میں ہم کو تو پرکھ نہیں ہے، ان کی کتابیں ہم نے تو پڑھی نہیں ہیں، ان کے لیکچر ہم نے تو سنے نہیں ہیں، پہچانے کیسے کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے؟ تو آج علماء نے کہا وہ بھی ایک دور تھا جب اہل سنت کی علامت پوچھی گئی تھی کہ سنی کون ہے، تو اس وقت بڑے بڑے علماء نے کہا من احب ابا حنیفہ فہو سنی۔ تو علماء نے یہ دو ٹوک فیصلہ کیا تھا، جو امام اعظم سے محبت کرتا ہے وہ سنی ہے، لیکن آج دیوبندی بھی کہتا ہے میں حنفی ہوں، دیوبندی کے علاوہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، امام اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن امام اعظم کا نام لے کر یہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن امام اعظم کا عقیدہ تو تھا ہمارے حضور زندہ ہے، لیکن دیوبندی کا عقیدہ ہے حضور زندہ نہیں ہے۔ تو پہچانے کیسے مولانا کون حق پر ہے کون نہیں؟ تو آج کے دور کے علماء نے کہا میرے امام احمد رضا بریلے کے تاجدار کو پکڑ لو، اس کا دامن پکڑ لو، جو امام احمد رضا کا نام لینے کے بعد جس کا چہرہ کھل جاتا ہے وہ سنی ہے، اور جس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے وہ سنی نہیں، وہ گستاخ رسول ہے، وہ بد مذہب ہے۔ تو لہٰذا آج معیار ہمارے علماء نے دیا جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، جو ان کے تعلیمات پر چلتا ہے وہی سنی ہے، جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو نہیں مانتا ان کے راستے کو نہیں مانتا تو لہذا سنی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔